آپ یقین کریں کہ ان قیمتوں کو بڑھانے میں خدا کی قسم میں نے، ہم سب نے اس بات کے اوپر بڑا دکھ محسوس کیا، لیکن ان کے اوپر اگر کوئی آدمی پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے سب سے زیادہ دکھی اور سب سے زیادہ اس بات کی بضد تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا نام جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے۔ زندہ باد۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم لندن گئے ہیں، وہاں پہ کوئی ہم گئے تھے، ہمیں وہاں پہ رکنا پڑا، اضافہ ہوگا، ہمیں اس کا کوئی اور راستہ نکالنا چاہیے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کے اوپر باقاعدہ پچھلی حکومت ہے جو عمران کی اور بضد ہے، تو پاکستان کی ہے، انہیں تو اس بات سے غرض کوئی نہیں کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، اور پاکستان کی حکومت اپنے معاہدوں کی جو ہے وہ پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ نے سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنی ہے، اور 30 روپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ نے لیوی جو ہے وہ نافذ کرنی ہے، ورنہ اس کے بغیر ہم اپنا جو معاہدہ ہے اس کو بحال نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں چلیں گے۔ ہم نے اس دن، جس دن عمران خان نے قیمت جو ہے وہ سبسڈی کم کرنے کی بجائے 12 روپے جو ہے وہ اور بڑھا دی تھی، اور پٹرول اس دن معاہدے کو ریڈ مارک کر دیے، ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے۔ اور پورے اکانومسٹ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے یا ہمارے ساتھ نہیں بھی تو کاروباری لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سے مشورہ کیا گیا، تو اگر آئی ایم ایف آپ کا معاہدہ بحال نہیں کرتا تو نہ بینک، نہ کوئی آپ کا دوست ملک، نہ کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کوئی آپ کو دھیلا دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا، نہ تیار ہے۔ اور یہ کہا گیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے اس بات کے اوپر پوری طرح سے اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ملک کو کیئر ٹیکرز کے سپرد کر دیا تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اگلے 30 دن میں، 3 ماہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد پھر جو حشر ہوتا ہے وہ سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن 22 اس ملک میں جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ لڑ جاتی، بلکہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ایسا ہنگامہ ہوتا کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوتی۔ یہ وہ مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف بھی اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ ایک بڑی تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں اگر کچھ دن مشکلات سے گزرنا پڑے تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بارے میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو لوگوں کو سمجھا کے اور اس بارے میں جو بھی ہم عام آدمی کے لیے بہتری کے اقدامات کر سکیں وہ کرنے چاہیے، لیکن ملک کو ایک ایسی تباہی سے جو ہے وہ ہمیں بچانا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا، اور سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس اضافے کی وجہ سے یقیناً مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ملک کو اس بڑی تباہی سے تو بچایا ہے کہ جو ڈیفالٹ کی شکل میں جو ہے وہ ملک پہ آنے والی تھی، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے جن کو بھی جو ہے وہ بوتل میں بند کریں گے آنے والے جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں میں، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ بات، کیونکہ اس بات کو وہی لوگ جو اس کا موجب ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے یہ ہوا، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی گورننس نہیں کی، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی پالیسی نافذ نہیں کی، جنہوں نے صرف انتقام لیا، جنہوں نے صرف لوگوں کو گالیاں دی، جنہوں نے صرف لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنائے، جنہوں نے اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا اور کوئی کام نہیں کیا، وہی لوگ جو ہے وہ اب لوگوں کو گمراہ کرنے، لوگوں کو بہکانے اور اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ معاہدہ جس کے اوپر IMF کے ساتھ سائن کیے گئے کہ سبسڈی جو ہے وہ زیرو ہوگی، زیرو کی جائے گی، اس کے اوپر اگر شوکت ترین وزیر خزانہ کے دستخط نہ ہوں تو ہم قصوروار ہیں۔ میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ تم روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جو ہے وہ چور ڈاکو اور گالیاں نکالتے ہو اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، اور جو بات تم سے کی جاتی ہے اس کا تم جواب نہیں دیتے۔ میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ تم اس بات کا جواب دو کہ سبسڈی زیرو کرنے کے معاہدے پہ اور لیوی جو ہے اس کو لگانے کے معاہدے کے اوپر دستخط جو ہے وہ کس کے؟ اگر مفتاح اسماعیل کے ہیں تو ہم مفت میں مفتاح اسماعیل کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو تم چاہو جو سزا دو، اور اگر اس کے اوپر شوکت ترین کے دستخط ہے تو پھر تم اپنی سزا کا تعین کرو، پھر تم بتاؤ کہ تمہارے اس جھوٹ کی جو ہے وہ کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس معاہدے کے اوپر تمہاری اجازت سے شوکت ترین جو تمہارا وزیر خزانہ تھا اس کے جو ہے وہ دستخط ہے، اور تم لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی اور جو ہے وہ غلط طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہو اور ایسی گفتگو کرتے ہو۔ اب رات، اس سے پہلے بھی ایک دن احتجاج، اس سے پہلے بھی احتجاج، اس سے پہلے پورے ملک میں جلسے۔ میں جی جاؤں گا، میں اسلام آباد کا گھیراؤ کروں گا، میں جا کے ڈی چوک میں دھرنا دوں گا، میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا، میں اس کے بعد پورا ملک بند کر دوں گا۔ جب پھر یہ 25 مئی کو وہاں پہ گیا تو پھر جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو پھر وہاں سے جو ہے وہ ناکام لوٹنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم بڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ بھئی کیا زیادتی ہوئی ہے؟ وہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹیئر گیس بہت پھینکی گئی، اور وہ ٹیئر گیس جو تھی وہ ایکسپائری ڈیٹ کی تھی۔ وہ بھئی ساری ٹیئر گیس جو ہے وہ ہم نے تو آگے نہیں 1 مہینے میں خرید لی، وہ تمہاری ہی خریدی ہوئی تھی اور تم نے شاید وہ ہمارے لیے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کمال ہے کہ وہ کس نے خریدی، کس کے لیے خریدی اور وہ کس کے کام آئی۔ ناکام ہو کے لوٹے ہیں سرکار، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی احتجاج۔ اب جو رات کا ان کا احتجاج تھا، آپ یقین کرسیاں لگائی تھی وہاں پہ، وہ بھی مشکل سے ہی وہ بھری ہو گئی، اور وہ بھی سارے لوگ کے پی کے سارے لوگ ہیں وہاں سے، پوری گورنمنٹ، پوری سرکار۔ 2 لوگ وہاں پہ اسلحہ سمیت پکڑے گئے، وہ دونوں جو ہے وہ محکمہ صحت کے ملازم تھے، اور وہاں سے سرکاری لوگوں کی یہ ذمہ داری کہ آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے ورنہ آپ کو نوکری۔ اور ٹوٹل میرا نہیں خیال کہ راول پنڈی اور اسلام آباد سے کوئی 1,500-2 ہزار آدمی سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو۔ یہ تھی پورے پنجاب کی پارٹیسپیشن،
اور کے پی کے سے جو ہے وہ کوئی 7-8 ہزار آدمی جو ہے وہ وہاں پہ آیا، اور وہاں پہ گفتگو جو ہے پہلے تو کہتے تھے کہ میں اگر یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں، فلاں دن تک ایسے کر دو ورنہ میں آ رہا ہوں، ورنہ جو ہے وہ میں آ کے جو ہے وہ بند کر دوں گا، آ کے میں گھراؤ کر دوں گا، جلاؤ کر دوں گا۔ تو رات یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آؤ، اگر آپ نے مجھے اقتدار میں دوبارہ نہ لایا تو میں رونا شروع کر دوں گا۔ دیکھی ہوگی بجے تک تم نے جلسہ کرنا ہے، گالیاں دینی ہے دو، اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ ویسے وہ 11:15 بجے ہی جو ہے وہ پونا گھنٹہ پہلے ہی یا اس نے اپنا معاملہ جو تھا وہ ختم، اور گفتگو اس کی سنیں، سب کو چھوڑ یہ ایک ہی جو ہے وہ ایماندار جس نے کیا وہ اب اپنی عزت چھپاتا پھرتا ہے، اسے کوئی کسی جگہ پہ وہ کسی شادی یا کسی جنازے میں جائے اس کے ساتھ ہاتھ کوئی نہیں ملاتا، یہ جو ہے یہ ہی عدالتی جو ہے وہ امین ایماندار بنا ہوا ہے۔ تو رات کہ جی فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں کو یہ کہا تھا، میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے خود کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے، یہ کلپ جو ہے یہ میڈیا میں موجود ہے، تو پنجاب کا پھر سب سے بڑا ڈاکو جو پرویز الہی ہے اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کون پچھلے 1.5 مہینے سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، کون جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ تم نے کبھی اس بات کا جواب دینا مناسب سمجھا ہے؟ لوگوں کو تو تم یاد کروا رہے ہو کہ جی آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، آپ نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، زرداری صاحب نے فلاں وقت میں فلاں کو یہ کہا تھا، وہ بھئی تم جو کہتے رہے ہو اس کا بتاؤ، پہلے اس کا جواب دو قوم کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ گلہ کرو۔ تم پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو جسے کہتے رہے اس کو اب تم وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جو ہے وہ دوڑے پھر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، اور لیکن اس میں تمہیں جو ہے وہ بار بار نہ صرف اسمبلی سے بلکہ ہر عدالت سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ناکامی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو تم چور اور ڈاکو کہتے ہو، وہ بھائی تم اپنا تو جواب دو نا۔ میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں 10 دن پہلے یہ کہا تھا کہ 50 ارب روپیہ تم نے حکومت کا، سرکار کا پیسہ، عوام کا پیسہ، سرکاری خزانے کا پیسہ، 50 ارب روپیہ جو ہے وہ تم نے ڈبویا، اور 50 ارب روپیہ جو سرکاری خزانے میں آنا تھا، جو منی لانڈرنگ کے جواز میں یا غیر قانونی چینل کے ذریعے سے یو کے جانے کی بنیاد پہ پکڑا گیا تھا، اور قانون کے مطابق اس نے واپس سرکاری خزانے میں آنا تھا، عوام کے کام آنا تھا، انہی فلاحی منصوبوں پہ انہی غریبوں میں تقسیم ہونا تھا جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تم نے وہ جس کا تھا اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ جمع کروا دیا، 5 ارب روپے جو ہے وہ تم نے وصول کیا، اور اس کی باقاعدہ شہادت موجود ہے۔ 458 کنال جگہ وہ تمہارے اور تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ ہے، اس کی میں نے رجسٹری پیش کی، اس کا انتقال پیش کیا۔ وہ فرا گوگی 240 کنال جگہ بنی گالا میں، اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ ایک کنال کی قیمت کتنی ہے، اور 240 کنال جو ہے وہ کتنے ارب کی بنتی ہے۔ یہ کروڑوں اربوں روپے کی جگہ جو ہے وہ اس کے نام ہے،
رجسٹری پیش کی ہے, انتقال کا نمبر پیش کیا ہے. بتاؤ, اس کا جواب دو. اور یہ بھی بتاؤ کہ کیا یہ فرح گوگی جو ہے اس کا وہاں پہ اندراج نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کی فرد ہے, یہ فیملی ممبر ہے, اس لیے اس کو آنے اور جانے سے جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا. تو پھر کیا تعلق تھا تمہارا؟ کس طرح سے جو ہے وہ تم نے باہر بھیجا ہے؟ تم اپنی کسی بات کا جو ہے وہ جواب نہیں دیتے اور لوگوں کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو ہر جگہ پہ. یہ فیڈ بیک میں جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی جگہ جو ہے وہ فرح گوگی کے نام پہ ہے, اور اس کمپنی کی جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ایک فرح گوگی ہے اور ایک اس کی جو ہے وہ والدہ ہے. دو جو ہے وہ دونوں ڈائریکٹر ہیں, وہ بھی پکڑی گئی. ہر جگہ سے فرح گوگی کے نام پہ جو ہے وہ جائیداد نکل رہی ہے. اور ابھی تو یہ کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ فرح گوگی اور فرح گوگے جو ہے وہ برآمد ہوں گے آپ کو آنے والے دنوں میں. یہ فرح گوگیاں جو ہیں اور فرح گوگے جو ہیں یہ کوئی ایک دو نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اس کا چہرہ بے نقاب ہوگا کہ سے انہوں نے 3.5-4 سال جو ہے یہ اس طرح کے ایجنٹ اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ لوٹا. اور ہر جگہ سے جو ہے ہمارا وہ رویہ نہیں ہے کہ ہم ہر روز جو ہے وہ شہزاد اکبر کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور پریس کانفرنس کریں گی, یہ کاغذ دیکھیں, یہ کاغذ دیکھیں, جو ہے وہ پھر کوئی چیز نہ ہو, پراپیگنڈا لوگوں کی جو ہے وہ جو کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا اور یہ کام کریں گے. یہ بات میں کی ہے وہ بھی صرف ہے کہ یہ ثبوت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں ان اداروں نے ان ثبوت کو ڈگ آؤٹ کیا ہے, ویریفائی کیا اور باقاعدہ رجسٹریاں دی ہیں کہ جی یہ رجسٹری ہے, یہ انتقال نمبر ہے, یہ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.